السلام علیکم دوستو، نرالا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہرام خان۔ میں نرالا پاکستان کے وائس اوور سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں کراچی کی ایک نجی کال سینٹر ایک پرائیویٹ کمپنی کے حوالے سے اپنا تجربہ شیئر کرنے پر مجبور ہوں، جس کا نام گلوبل لیڈ فورس ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق ان کی ایچ آر ریپرزنٹیٹو، جس کا نام ایمن اشفاق بتایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جونیئر ایچ آر ریپرزنٹیٹو جن کا نام بسمہ صدیقی، اور ایک کمپنی کے وین ڈرائیور جس کا نام مبینہ طور پہ فراز بتایا گیا ہے، ان تینوں کے پریشان کن رویے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دو خواتین امیدواروں کو ڈرائیور کی طرف سے نامناسب رویے کا سامنا کرنا پڑا۔ جب انہوں نے حمایت طلب کی اور ایمن کے ساتھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو انہیں مزید بے عزتی اور برطرفی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر میں معاملے کی تہہ میں جانے کی کوشش کروں یا تھوڑا سا ڈیٹیل ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کروں تو ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ ڈرائیور بہت برے طریقے سے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے پہلے ایک موٹر سائیکل والے کو ہٹ کیا، اس کے بعد ایک رکشے والے کو ہٹ کیا، اور جب اس نے ٹرک کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی تو دو خواتین نے گاڑی میں شور مچایا اور ڈرائیور سے کہا کہ آپ گاڑی کو آرام سے اور طریقے سے ڈرائیو کریں، جس پہ ڈرائیور نے فوری طور پہ اپنی گردن بیک سائڈ کی طرف موڑی اور دونوں خواتین کو گھورتے ہوئے بولا کہ آپ لوگ چپ کر کے بیٹھیں اور مجھے میرا کام نہیں سکھائیں۔ اس طریقے کا رویہ جب انہوں نے ایمن کے سامنے رکھا تو ایمن نے ان کی مزید بے عزتی کری اور برطرفی کری، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ڈرائیور کو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ رویہ ناقابل قبول ہے اور کمپنی کے ایک باعزت اور معاون کام کے ماحول سے وابستگی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ صورتحال ایک اہم سوال پیدا کرتی ہے، کیا ہمیں خواتین کو کارپوریٹ سیکٹرز میں کام کرنے کے لیے بھیجنا چاہیے جو اس طرح کے رویوں کو برداشت بھی کریں اور نظر انداز بھی کریں؟ کام کا ماحول ہر ایک کے لیے محفوظ، باعزت اور جامع ہونا چاہیے۔ کمپنیوں کو اس طرح کے مسائل کو تیزی سے حل کرنا چاہیے اور ان کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ گلوبل لیڈ فورس کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے اور تمام ملازمین کو قطع نظر عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آئیں خود کو اور تنظیموں کو ان بنیادی اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے جواب دہ بنائیں۔ یہاں تک کہ جب ایچ آر ریپرزنٹیٹیوز کی طرف سے ایک گرما گرم بحث ہوئی، اس کے بعد ان دو خواتین کو آدھی رات کو دفتر چھوڑنے کو کہا گیا اور دونوں خواتین اس خطرناک وقت میں اکیلے گھر پر سفر کر کے گئیں۔ یہ دفتر 3rd فلور انم بلیسنگز بلڈنگ، شارع فیصل نزد بلوچ کالونی فلائی اوور، کراچی میں واقع ہے۔ متاثرہ خواتین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جب کمپنی سے ان کی تنخواہ طلب کی جا رہی ہے تو انہیں منفی جواب کا سامنا ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا انتظامیہ سے کہ اتنے سارے کال سینٹرز، اتنی ساری کمپنیز جب چلتی ہیں کسی میٹروپولیٹن سٹی میں جیسے کہ کراچی ہے، تو کیا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، کوئی کوشچن کرنے والا نہیں ہے؟ کوئی ادارہ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کیا چیک کرتا ہے کہ یہ ٹیکس پیڈ کمپنی ہے؟ آر دے ٹیکس پیئرس؟ کیا ایف آئی اے چیک کرتی ہے کہ یہ کوئی اسکیم کیمپین تو رن نہیں کر رہے؟ کیا یہ کسی کے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں کر رہے؟ کیا پاکستان کا کوئی لیبر لا ہے جو انڈر 18 کو کام کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، جس میں 12 سال سے لے کے 14 سال 15 سال کے بچے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں رات کے وقت؟ اور جب کام کرنے کی ان کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ان کا موبائل فونز لے کے رکھ دیا جاتا ہے، نو فون پالیسیز رکھی جاتی ہیں فلور پہ، تاکہ گھر سے خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی ہو یا کوئی معاملہ ہو تو ان تک رابطہ نہ کیا جا سکے، اور ان کے ساتھ جس قسم کا بھی بدتمیزانہ رویہ رکھا جائے، نہ یہ اس کو شوٹ کر سکیں، نہ یہ کال کر کے اپنے لیے مدد بلا سکیں رات کے اس پہر۔ معذرت کے ساتھ ڈی پی او صاحب، آر پی او صاحب، گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ، آپ سب سے گزارش ہے کہ فی الفور نوٹس لیتے ہوئے اس معاملے کے اوپر کارروائی کریں۔ شکریہ۔